حسن و محبت کی علامت سمجھے جانے والا زہرہ دراصل ہمارے نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے۔ یہ دہکتا سلگتا سیارہ نظام شمسی کا سب سے روشن سیارہ بھی ہے اور ہماری راتوں کے آسمان کی سب سے چمکتی چیز بھی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر جہنم کا کوئی دوسرا نام ہے تو وہ زہرہ ہے۔ اس کی موٹی فضا سورج کی گرمی اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ سطح کا درجہ حرارت تقریباً 470 سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں گرین ہاؤس ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو اسے نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ بناتے ہیں۔ اس کی فضا اتنی بھاری ہے کہ اگر آپ اس کی سطح پر کھڑے ہوں تو ایسا لگے گا جیسے آپ 1.5 کلومیٹر گہرے سمندر کی تہہ میں کھڑے ہوں۔ اس کی فضا کا دباؤ زمینی فضا سے 90 گنا زیادہ ہے۔ اسے نظام شمسی کی جہنم بھی کہا جاتا ہے۔ 101 زمینی دنوں کے برابر اس کی طویل رات جیسے جہنمی اندھیروں کا سرنامہ ہے اور 243 زمینی دنوں کے برابر اس کا لمبا دن محشر کے طویل دنوں کی جھلک ہے۔ یہاں سورج مغرب سے ابھر کر جیسے ہی روز قیامت کی ایک نئی صبح کا آغاز کرتا ہے اور طویل رات کے بعد کافی سرد ہو چکی جہنم کو پھر سے بھڑکا دیتا ہے۔ بیرونی جہنم۔ اب میں جس سیارے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کے مقابلے میں یہ نظام شمسی کی جہنم بہت ٹھنڈی ہے، یا یوں سمجھیں زہرہ بہت زیادہ ہلکے جہنمی طبقہ کی جھلک ہے اور یہ سیارہ جہنم کے خطرناک طبقے کا نمائندہ ہے۔ 2018 میں دریافت کیا گیا سیارہ K2 141b جو زہرہ یا نظام شمسی کے کسی اور سیارے جیسا بالکل بھی نہیں۔ نومبر 2020 میں بین الاقوامی محققین کی ایک ٹیم نے اس کے بارے میں معلومات باقاعدہ طور پر دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ ٹیم McGill یونیورسٹی، یارک یونیورسٹی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے ماہرین پر مشتمل تھی۔ اس سیارے کے ایک حصے پر گرم لاوے کی ایک دنیا ہے۔ اس کی میگما سمندر اور اس کی فضا چٹانی مادے کے بخارات سے بنی ہے، خصوصاً سوڈیم، سلکان مونو آکسائڈ اور سلکان ڈائی آکسائڈ سے، اور دوسرے حصے پر سرد ترین ماحول ہے۔ اس کا دراز زمین کے دراز سے 1.5 گنا بڑا ہے۔ اس میں میگما کے 32 میل یعنی 100 کلومیٹر تک کے گہرے سمندر ہیں اور سپر سوئنگ ہوائیں 3100 میل یعنی 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ یہ سیارہ نظام شمسی سے 202 نوری سال یعنی اکوائر دی واٹر بیریئر کی سمت میں واقع ہے۔ یہ کانسٹیلیشن نومبر کی شاموں میں پوری دنیا میں نظر آتی ہے۔ جو سیارے اپنے ستاروں کے نزدیک مدار رکھتے ہیں جیسے عطارد اور زہرہ، وہ دور مدار رکھنے والوں سے زیادہ گرم ہیں۔ یہ سیارہ اپنے ستارے کے گرد گھومنے والے 2 سیاروں میں سے ایک ہے اور یہ سورج سے قریب ترین سیارے عطارد کی نسبت سے بھی اپنے ستارے کے زیادہ نزدیک ہے۔ اپنے ستارے سے انتہائی قربت رکھنے والے سیارے لاوا سیارے کہلاتے ہیں اور ایسے سیاروں کا اکثر حصہ لاوے کے سمندر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سیارے میں ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ اس سیارے K2 141b پر ایک طرف ہمیشہ سے جھلستا ہوا گرم ترین دن اور دوسری طرف ٹھٹرتی ہوئی دائمی شب کا عالم ہے۔ یہ سیارہ اپنے ستاروں سے ٹائڈلی لاک ہے جیسے زمین چاند کے ساتھ لاک ہے اور اس کی ایک ہی سائڈ ہمیشہ زمین کے سامنے رہتی ہے۔ اس وجہ سے K2 141b کے دونوں حصوں کے درجہ حرارت میں زبردست فرق ہوتا ہے۔ اندھیری سائڈ کا درجہ حرارت -303 ڈگری فارنہائٹ -203 ڈگری، روشن سائڈ کا درجہ حرارت تقریباً 5700 ڈگری فارنہائٹ تقریباً 3000 سینٹی گریڈ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس سیارے پر پانی کے سائیکل کی طرح بارش کا ماحول بنتا ہے مگر اس کے بخارات، بادلوں اور بارش کی بوندوں میں پانی نہیں پگھلا ہوا چٹانی مواد ہوتا ہے۔ ان چٹانی بخارات کو سپر سوئنگ ہوائیں سیارے کی تاریخ حصے میں لے جاتی ہیں جہاں یہ بارش کی صورت میں برستے ہیں اور میگما سمندر اور اس چٹانی سیال کو واپس گرم حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں یہ دوبارہ بخارات بننے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ساری معلومات ناسا کی کیلپر اور اسپائڈر ٹیلیسکوپس کے ڈیٹا سے حاصل کی گئی ہیں اور آئندہ اس کے ماحول کی مزید جانچ کے لیے جیمس ویب ٹیلیسکوپ کا استعمال میں لانے کا بھی ارادہ ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس کا یہ سائیکل زمینی بارشوں کے نظام کی طرح مستحکم نہیں ہے۔ چونکہ میگما کا بہاؤ گرم سطح تک واپس آ رہا ہے اس لیے یہ وقت کے ساتھ چٹانوں کی معدنی ساخت میں تبدیلیاں لائے گا جس سے سیارے کی سطح اور ماحول متاثر ہوگا۔ زمین اور تقریباً تمام چٹانی سیارے پگھلی حالت سے گزرے ہیں مگر اس سیارے جیسی سنگین حالت سے نہیں گزرے
یہ وقت کے ساتھ ٹھنڈے ہو کر ٹھوس ہوئے لاوا سیارے ہمیں چٹانی سیاروں کے ارتقاء کے مراحل کی نادر جھلک پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں لاوا سیاروں جیسی دنیائیں نہیں ہیں، یہاں تک کہ عطارد بھی سورج کے اتنے قریب نہیں ہے اس پر میگما کے سمندر بن سکیں۔ زہرہ کی گرمی چٹانوں کو پگھلانے کے لیے تو کافی ہے، مگر چٹانوں کو بخارات میں بدلنے کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ مشتری کے چاند LO اور زہرہ کی آتش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والا لاوا بھی اس ٹائپ کا نہیں کہ میگما کے سمندر کی تخلیق کر سکے۔